پہلی بار بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ایسے پروگرام کو ہوسٹ کرنے اور علم دین کی محفل کو سجانے اور اس میں بیٹھ کر علم دین دوسروں تک پہنچانے کی جو سعادت بخشی، یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اس پروگرام کے تھرو ہم نے بہت سے موضوعات پہ گفتگو کی جن کا جاننا، سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقینی طور پہ جب بات ہو سمجھانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانا ہو عقائد کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو عقائد کے حوالے سے مضبوط گرفت رکھتے ہوں اور عقائد کو سمجھانا ان کے لیے آسان ہو۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو عقائد و نظریات کی جنگ چل رہی ہے، اس دور میں بھی ایسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فرزندان اسلام اپنے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور کرنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یقینی طور پہ ان سے ان کا واسطہ ضرور رہتا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مزاج گرام، الحمدللہ۔ حضرت کل ہم نے ذکر کیا تھا تصوف، طریقت، شریعت اور عقائد کے حوالے سے۔ پہلے جو ہمارا بریک سے پہلے سیگمنٹ ہے، ہم اس میں گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور جو دو اگلے سیگمنٹس ہوں گے اس میں شب قدر کے حوالے سے، اس کی تلاش، فضائل اور اس میں کیا عمل یا اعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو شب قدر کا بھی پتہ لگے، اور جو ہماری آخری جو رات ہوتی ہے 29ویں رات، اس کی بھی اہمیت پہ لازمی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذکر کریں گے آخر میں۔ اچھا، میں کل آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ذکر کیا، پھر ہمارے پاس بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، غوث اعظم ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، مطلب آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک ایسا مینار نور نظر آ رہا ہے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر ہی، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی اٹھتے تھے، لوگ ایمان لے آتے تھے، تو زندگی کا عالم تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آج بھی ان کی تعلیمات نہ صرف پاکستان بلکہ یہ کہتے ہیں نا کہ آفاقی تعلیمات ہیں۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اس امت محمدی کے جو صوفیہ، اولیاء اور کاملین جو اس طرح کے بندے تھے، ان کی شخصیت اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ لوگ ایمان بھی لاتے تھے اور اللہ کے راستے پہ نکل پڑتے تھے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتے تھے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دین اسلام سب سے بہتر دین ہے، لیکن کیا اس پر پورا عمل کرنے والا بھی کوئی ہے؟ یہ ایک سوال آ جاتا ہے، بالکل آتا ہے۔ تو اگر ایسی ہستیاں نہ ہوتیں تو پھر لوگ اس دین کے حوالے سے مشکوک ہو جاتے، ان کے ذہنوں میں اور زیادہ یہ سوال وہ آ تھیوری جاتے۔ ہوتی جو پریکٹیکلٹی میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے جو آنے والی نسلوں کے پیشوا اور رہنما بنے۔ ان کا ماضی کیا تھا اور نبی پاک کی صحبت پا کر وہ کیا ہو گئے، بالکل، یعنی ذرے صحرا ہو گئے، کیا بات، جانوروں کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے امام ہو بنے، گئے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے۔ اس دین میں کیا نہیں ہے؟ میرے بیان میں کمزوری ہو سکتی ہے، میرے علم میں کمزوری ہو سکتی ہے، دین میں کمزوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم پوری طرح بیان نہ کر پائے، کوئی کتاب لکھنے والا پوری طرح نہ سمجھا پائے، لیکن دین میں کمزوری نہیں ہے۔ بالکل، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کے حقائق سمجھ آ جاتے ہیں، وہ گہرائیوں کو، گیرائیوں کو سمجھ لیتا ہے، ڈیپ اینڈ ڈیپتھ جس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اس پر عمل کر کے، ایک ہوتا ہے کاغذوں میں، کتابوں میں ذکر ہونا، وہ عملی نمونہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں جامعات ہیں، یونیورسٹی ہیں، یہ لوگ اپنی ذات میں جامعات تھے،
بالکل اپنی ذات میں ایسے تھے. انہوں نے وہ جو تخلقو بے اخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ، انہوں نے بنایا، عمل کیا، بے شک اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے. مجاہدہ کا معنی کوشش. تو انسان السعی منا والاتمام من اللہ، میرا کام ہے کوشش کرنا، پورا کرنا اللہ کا کام. تو ان لوگوں نے محنت کی، اپنے اخلاق کو سنوارا، علم سے خود کو مزین کیا اور اس پر عملی نمونہ بنے، بے شک اسی لیے مؤثر ہوئے. اچھا، سچائی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے اندر خلوص ہو اور آپ کو اس کی پوری معلومات ہوں. اگر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو ضرور آپ مؤثر ہوں گے، پھر آپ سے لوگ متاثر ہوں گے. اگر آپ مؤثر نہیں ہیں تو آپ بات کریں گے، وقتی طور پر لوگ کہیں گے بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن اس پر وہ اثر نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیا بات، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دین میں داخل ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ پھر وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، استقامت کا لوگ پہاڑ. چوری کرنے آئے اور ولی بن کے جی، وہ تبدیلیاں آئیں، چونکہ روحانی تصرف میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ کی طرف سے قوت عطا ہوتی ہے، روحانی طور پر آپ دوسرے کا حال بدل دیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثرات آ جائیں، تجلیات آ جائیں، پھر وہ منعکس ہوتی ہیں، ان کی ریز دوسروں پہ پڑتی ہے. جب بھی کہتے ہیں کہ ایسی شخصیات کے محفل میں بیٹھنے والا بھی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. صحبت تاثیر، ان صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. حدیث میں کہا گیا نا، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کپڑے نہیں بھی جلیں گے، کالک آئے گی الگ ضرور ہے. اور وہ اس کی دھواں بدبو. عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے، خوشبو آئے گی. تو اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. ایک کالر ہے. جی ضرور. جی السلام علیکم دلاور صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلاور صاحب سوال کیجیے گا. ہاں جی، میں محمد دلاور بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا حضرت. علامہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ، فتنہ، خیرات وغیرہ جو لوگ بازاروں میں، گلیوں محلوں میں سرے عام کرتے ہیں، کیا شرع اسلام ہمیں زیادہ دیتی ہے؟ ایسے بہت زیادہ غریب لوگوں، یتیموں مدینوں کو دلزاری ہوتی ہے جو سارے لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے. کیا ہم یہ علامہ صاحب ذرا بتا دے کہ یہ جائز ایسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک لیتے ہیں بھی اس کو. جی ضرور. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ یا ایک طبقہ، یا یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، وہ اولیاء، صوفیاء، وہ لوگ جن کی بدولت ان کے آباء و اجداد اسلام لائے، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پڑھے بغیر ان پہ تنقید ہو رہی ہے. مظلومیت تو یہ ہے. اصل میں اسلام کے دشمن تو پہلے دن سے ہیں لوگ جو غیر مسلم، آئیڈیلز کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ہستیوں سے جن کی وجہ سے آپ کا دین مضبوط، کیونکہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ ہستیاں ان سے وابستہ ہو کر ہمارا دین محفوظ ہوتا ہے. ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ان دونوں کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر ان سچوں کا ساتھ توڑ دیا جائے گا، ان کو مشکوک کر دیا جائے گا، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، تو عمل خود بخود ختم ہو جائے گا. تو یہ کوشش ہے. تو جو لوگ سلف صالحین، جو سچے لوگ ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے تباہی لاتے ہیں، اور جتنے لوگ سچوں سے وابستہ ہیں وہی محفوظ رہتے ہیں. ان کی قبروں میں بھی ان کے جنازے محفوظ رہتے ہیں. بالکل. ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہہ دیا محفوظ رہتے ہیں، تو محفوظ ہوگا وہ یہاں پہ بھی محفوظ، قبر میں بھی اور آخرت میں محفوظ. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا تھا شریعت، طریقت اور عقائد کے حوالے سے. اگلے سیگمنٹ میں ہم شب قدر، اس کی تلاش، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں
خصوصی عبادات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے جو ہمارے کالرز ہیں ان کا بھی سوالات کے جوابات اسی سیگمنٹ میں دیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی طریقت، شریعت اور عقیدت کے حوالے سے۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ذکر کریں شب قدر کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور طاق اور خاص راتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ طاق راتیں، پھر خاص راتیں بھی ہوتی ہیں، تو مختلف ایام میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی رات ہی میں کیوں عبادت، یا دیگر معاملات۔ تو علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی طاق اور خاص، علامہ صاحب بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ہے طاق راتیں، تو رمضان مبارک میں اوورآل سال بھر میں کچھ خاص راتیں بھی آتی ہیں، تو پہلے مختصر اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر ہم شعبان قدر پہ بات کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام دن اللہ کے، تمام راتیں اللہ کی، بے شک، ہمیں کہا گیا کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو اللہ ہے، اللہ۔ وہی دن وہی رات۔ لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں، باقی کائنات کا نظام تو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ساعتوں میں، آج تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ہر وقت کی الگ تاثیر ہے، سورج کے حوالے سے، اندھیرے کے حوالے سے۔ آپ کے ہاں ارتھ آور منایا جاتا ہے، تو یہ تاثیر تو دنیا مان رہی ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، کیا بات، سبحان۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، سورہ ابراہیم میں۔ تو باقی سارے دن کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو خاص دن جن میں لوگوں پر خاص انعامات ہوئے۔ اب یوم عرفہ ہے، حج کا دن، 9 تاریخ، حج کا رکن اعظم، وہ دن کتنا خاص ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن، 10 محرم کی تاریخ، ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک یوم عاشورہ، کتنا محترم۔ اس کو عاشورہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 10 نبیوں پر 10 انعامات ہوئے، اس حوالے سے بھی وہی دن اللہ نے اپنے حبیب کے شہزادے کی قربانی کے لیے بھی منتخب کیا، کربلا کا واقعہ ہوا اس میں۔ تو اسی طرح راتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو رب ہے جس نے رات میں اس کو اتارا، قدر والی رات میں، اس سے مراد قرآن۔ تو اللہ، کیونکہ زمانے کو اہمیت ہوتی ہے کسی خاص واقعے سے، مکان کی حیثیت مکین سے، تو یہ زمانہ ہے۔ رمضان بھی زمانہ، کیوں؟ فضیلت کے نزول قرآن کا مہینہ۔ تو شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات، ہمارے ہاں بگ نائٹ، ہولی نائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، شب میلاد ہے، حدیث میں 5 راتوں کا ذکر آتا ہے، جو ایمان والا ان 5 راتوں میں جاگے، عبادت کرے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں شب براءت، لیلہ مبارکہ، اس میں عید الفطر کی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، اور بقر عید پر 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی 3 راتیں اکٹھی۔ قرآن میں ہی 4 مہینوں کا ذکر ہے، وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، میں آسان کر کے سمجھاؤں، کاغذ، پیپر، بالکل سادہ پیپر آپ پھاڑ دیتے ہیں، لکیریں کھینچ دیتے ہیں، ڈرائنگ کر لیتے ہیں، توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں، پیپر ہے نا، حالانکہ اعلیٰ علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے بتائیں کرنسی نوٹ کیا ہے؟ وہ بھی پیپر ہے، اس کو آپ کیوں نہیں پھینکتے؟ کیونکہ اس پہ سرکاری مہر لگ گئی۔ تو سرکاری مہر لگنے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جن دنوں پر، جن راتوں پر، جن جگہوں پر، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی وہ بھی خاص ہو گئے۔ مقامات کے مقام ابراہیم، 10 چیزیں، وہ چونکہ مہر لگ گئی تو وہ خاص ہو گئے، شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ، نسبت اللہ سے ہو گئی،
قربانی کے جانوروں کو ولبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ، ان کو شعائر اللہ کہا گیا. محبت کرنے کا ہے بالکل. تو یہ تمام کیا ہے؟ پھر مسجد اقصیٰ، مسجد نبوی، حرم شریف، کعبۃ اللہ. تو یہ یاد رہے کہ اس رات کو قرآن کے نزول کی وجہ سے، واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ تھے کہ 1000 مہینہ، ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی تھیں، تو 1000 مہینہ یعنی 83 برس 4 مہینے زندگی کے ایسے گزارے کہ دن میں روزہ رکھ کر راہ خدا میں جہاد کیا، ساری رات عبادت کی. تو حضور نے جب یہ بتایا تو لوگوں نے کہا تو ہماری تو اول عمریں اتنی نہیں ہوتی، پھر ہر ایک کو یہ موقع نہیں ملتا. تو اللہ نے آیت اتار دی، محبوب چونکہ آپ حبیب ہیں، ہم آپ کی امت کو ایک ہی رات ایسی دیتے ہیں جو 1000 مہینے کے برابر نہیں بلکہ اس سے بہتر. اب کتنی بہتر ہے اس کا بیان نہیں ہے. تو اس ایک رات کو 1000 مہینے سے بہتر قرار دے دیا. گھنٹے منٹ اتنے ہی رہیں گے مگر ثواب کتنا ہو گیا، فضیلت کتنی ہو گئی. اور وہ جو کہنے والوں نے کہا ہر شب شب قدر است، اگر قدر بدانی، تم قدر جانتے ہو تو تمہارے لیے ہر رات شب قدر بن سکتی ہے اگر پہچانے. لیکن ہم بازاروں میں گزار دیتے ہیں یا تفریح میں گزار دیتے ہیں اس رات کو. اور پھر یہ کہ یہ 10 دن روٹیٹ کرتی ہے، گھومتی ہے. مثال کے طور پر آج یہاں 25ویں شب ہے، کسی جگہ آج 24ویں ہے، ان کے ہاں ایک دن کا فرق ہے. تو یہ پورا عشرہ گھومے گی، کہیں 21 میں ظاہر ہو گئی، کہیں 23 میں. تو جو اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کو تو مل ہی جاتی ہے کیونکہ وہ ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو تلاش کرنی ہے. ایک رات جاگنے کے بعد اگلی رات آرام کروایا گیا کیونکہ مسلسل 10 راتیں جاگنا مشکل ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک رات، اس کے بعد اگلی رات آرام. تو اس کو ڈھونڈنا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ صرف 27ویں سمجھتے ہیں. علامہ صاحب، ہمارے جو اسلاف ہیں یعنی اولیاء کرام، علماء، صالحین، ان کا کیا عمل تھا ان راتوں میں؟ کیونکہ اکثر لوگ اس پہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ بھائی وہ 4 رکعت تسبیح پڑھ رہے ہو یا کچھ پڑھ رہے ہو. ایک شخص جو کچھ بھی نہیں کر رہا، اگر وہ کسی رات میں خاص کر بھی لیتا ہے خالص اللہ کے لیے، کسی کی جانب اس کی نسبت نہیں ہوتی ہے، وہ تو اپنے صالحین، اپنے اسلاف کو دیکھتے ہوئے کہ یار انہوں نے کیا تھا، میں اللہ کی رضا کے لیے چلو یہی کر لیتا ہوں. نہیں، اب تو صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری 10 دنوں میں، جس کو ہمارے ہاں محاورے میں کہتے ہیں کمر کس لینا، یعنی خود جاگتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے ان آخری 10 دنوں میں. تو یہ رحمت برس رہی ہے اور ہم کہیں کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، کیسے ہوں گے ہم؟ تو ہمیں تو تلاش ہونی چاہیے. اور موقع دیے جا رہے ہیں، یہ امت مصطفی کو ملی ہے، کسی اور کو نہیں ملی. بخشش کے بہانے یہ سب نبی پاک کی برکت ہے. اللہ بخشنا چاہتا ہے. وہ جو مولائے کائنات حضرت علی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر بخشنا نہ ہوتا تو نہ قرآن دیتا، نہ رمضان دیتا، نہ سورہ اخلاص دیتا. یہ ہم پر انعام ہوئے ہیں تو ہمیں تو قدر کرنی چاہیے اس پر. اور وہ اولیاء کرام تو ان دنوں میں، ان راتوں میں جتنی محنت کرتے تھے ہم اس کا 10واں بھی نہیں کرتے، اتنا بھی نہیں ہوتا جتنی وہ محنت کرتے تھے. ایک ایک رات میں پورا قرآن کریم 2 نفل میں پڑھ لینا، 1 رکعت میں پڑھ لینا، یہ معمول تھا ان لوگوں کا. اور کس قدر کثرت سے. اور پھر اللہ کو، یعنی اللہ کی حضوری ان کو یہ نہیں ہے کہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. یہاں تو صرف آپ 2-4 نفل پڑھ لیں تو آپ سمجھ لیتے ہیں بس میں نے پورے سال کی محنت کر دی. لیکن میں کسی کو مایوس نہیں کروں گا، کسی کا ایک سجدہ بھی قبول ہو گیا وہ کام بن جائے گا. لیکن ضرورت ہے کہ اللہ کے آگے جھک جائیں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، اس ماڈرن ایجز کے اندر مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ایسی راتیں تو آپ کو وہ موقع فراہم کرتی ہیں جب آپ پورے اہتمام کے ساتھ چلے جائیں. اب آپ کہیں، آپ نے جیسے فرمایا، اکثر لوگ اس کے اوپر بھی سوال کھڑا کرتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہوں گے ایک رات میں. تو ہم اس پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں کیسے پڑھ لیتے تھے، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو مذاق میں لیتے ہیں. تو وہ کیسے کبھی بتائیں گے، جس طرح آپ نے کل وہ سریہ اس کا بتایا تھا، اس کے تخت کا کہ کیسے ایک لمحے میں آ گیا. ایک کالر سے جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا. جی میں ولید تاری بات کر رہا ہوں پکارا سے. جی ولید،
سوال کیجیے گا. جی میرا سوال یہ ہے کہ مختلف ممالک میں جو رمضان کی تاخیراتیں ہوتی ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، جو شب قدر ہوتی ہے وہ بھی کیا علیحدہ ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے ولید بیٹا، آپ کو جواب دیتے ہیں. ابھی جواب دیا ہے بیٹا، آپ کو ابھی جواب دیا ہے. یہ گھومتی ہے پوری دنیا میں 10 دنوں میں. آپ اللہ کی رضا کے لیے جاگیں اس نیت سے کہ آپ کو مل جائے، اللہ عطا کر دے گا. ان 5 راتوں میں جاگنا ہے. اور چونکہ آپ کا وہ سوال تھا وتر کا، طاق آڈ کہتے ہیں نا انگلش میں، اللہ تعالیٰ خود وتر ہے، وتر کو پسند کرتا ہے. 1 3 5 7 9، 1 سے 9 تک نمبر ہوتے ہیں. تو یہ جو طاق عدد ہیں یہ پسندیدہ ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم یہی جانیں کہ جب اللہ کو پسند ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا ہے. ہمیں اس میں سوال نہیں کرنا بلکہ ہم نے اس میں اللہ سے مانگنا ہے. اللہ سے سوال کریں ہم، اس کو سوال نہیں کہ یہ کیوں ہے، بلکہ اللہ سے سوال کریں کہ بخش دے وہ. میں ابھی سوال کیا تھا آپ سے، بریک پہ جائیں گے، اس کے بعد واپسی ضرور آئیں گے. یہ پوچھیں گے یہ کون لوگ تھے کہ جن کے لیے لمحوں میں برکت ہوتی تھی. بالکل. ناظرین کرام ایک بریک کی جانب چلتے ہیں. شب قدر کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، اور جب ایسی راتوں کا ذکر ہوتا ہے تو اپنے اسلاف اولیاء کا ذکر لازمی کرنا چاہیے کہ ان سے ہمیں روشنی ملتی ہے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. سرکار میری بات بنائے رکھنا. جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے آج شب قدر کے حوالے سے، اس میں جو اعمال یعنی کیے جاتے ہیں عمل اور فضائل کے حوالے سے، اور ان راتوں کی اہمیت کتنی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں کیا کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے قبل میں نے ایک سوال کیا. جی آپ قرآن پڑھیں. اصحاب کہف کا ذکر ہے، 309 سال سوئے. اٹھنے کے بعد پوچھا ہم نے کتنا ٹائم گزارا ہے، ان کا 1 دن یا آدھا دن، جبکہ سوئے کتنا 309 سال. حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بتایا جاتا ہے ان کے پاس جوس بھی تھا، جانور بھی تھا. ان پر نیند کو طاری کیا 100 سال. جوس جو جلدی خراب ہو سکتا ہے وہ تازہ رہا، جانور جو کچھ عرصہ رہ سکتا تھا وہ گل سڑ گیا. تو اللہ جس کے لیے چاہے لمحے کو، ٹائم کو مختصر کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے زیادہ کر دے. ایک کے لیے اچھا ٹائم وہی ہے، لیکن ایک پر وہ کم ہو گیا، دوسرے پر وہ زیادہ ہو گیا. یہ تو ہمیں قرآن سے مل گیا. پھر معراج کا واقعہ موجود ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ اللہ والوں کو چونکہ روحانیات سے تعلق ہے، اور روح کی رفتار جسم کی رفتار جیسی نہیں ہے، تو وہ چونکہ روحانی ہو جاتے ہیں تو ان کے لمحے صدیوں پہ پھیل جاتے ہیں. اس میں وقت میں اتنی برکت کہ وہ کام جو جسم کے ساتھ ہم مہینوں میں کریں گے وہ لمحوں میں کر لیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے برکت ہو جاتی ہے. اب ہمیں قیامت کی نشانیوں میں بتایا گیا کہ وقت تیزی سے گزرے گا، سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح یہ ہو جائے گا. اور کچھ اس کی تھوڑی بہت چال نظر آ رہی ہے. تو یہ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے ٹائم میں برکت ہوتی ہے، وہ 1 دن میں اتنے کام کر لیتے ہیں ہم مہینوں میں نہیں کر پاتے. مختصر عمر میں کتنے، اب کتابیں دیکھیں، ابن عساکر کو دیکھیں، امام غزالی کو دیکھیں، مختصر عمر پائی اتنی کتابیں. امام احمد رضا 1000 کتابیں. تو اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ ان کے پاس وسائل بھی اتنے نہیں تھے. اب تو ہمارے پاس کمپیوٹر اور کتنی سہولتیں ہیں، لیکن ہم کتنے لیزی ہو گئے. تو روحانیت، یہ شب قدر بھی اسی حوالے سے کہ لمحوں کی عبادت کا ثواب صدیوں کے برابر. تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طرح لمحوں کی غلطیاں بھی صدیوں پہ بھاری ہو جاتی ہے. ہمیں ہر لمحے احتیاط کا حکم دیا گیا. کوئی بول نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں کتنے عرصے تک ان کو بھگتنا پڑتا ہے. قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں جو بہتر مانگ لیں. اسی طرح ماؤں کو، باپوں کو کہا گیا بچوں کو کوسنے نہ دیں، کہیں قبولیت کا وقت نہ ہو اور وہ بات پوری ہو جائے تو پھر پچھتانا پڑے. تو انسان کو اپنے ہر لمحے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. تو جو لمحے میسر ہیں، یعنی لمحہ موجود جس کو کہنا چاہیے، وہ میرے لیے سب کچھ ہے. میں اسی میں کمائی کروں اور نقصان سے بچوں. ہو سکتا ہے وہی ایک لمحہ میرے اندر انقلاب لے آئے.
रूहानी ईमानी, एक ही सजदा मेरा ऐसा हो जाए कि मेरी तमाम ख़ताओं पर हावी हो जाए। तो ये, और इसी तरह अब ईद की रात आएगी जिसको लोग चांद रात चांद कहते रात हैं, कहते हैं, बिल्कुल। लैलतुल जायज़ा। अगर पूरे महीने सुस्ती की है, जानबूझ के की है या वैसे हो गई, उस रात में भी सच्ची तौबा कर ले, उस रात में भी तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले, अल्लाह को राज़ी कर ले, तो वही एक रात भी उसकी बख्शिश का सामान बन क्या बात, सकती है। सुभान अल्लाह। आगे यौम इनाम है, रमज़ान इनाम जा का रहा है उसका गम है, यौम इनाम की खुशी है। ये नहीं कि रमज़ान के जाने की खुशी, यौम इनाम। और इनाम किसको? जिससे रहमान राज़ी हुआ। अब आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू हो जाएगी ईद की नमाज के बाद। आपने पूरे महीने की मेहनत को बाकी रखा या यकलख्त भुला दिया। अल्लाह, अगर आपने रमज़ान से सीख लिया कुछ और उसको आगे अप्लाई किया, वही अब एतकाफ़ बैठे हैं लेकिन उसके बाद मस्जिद का रुख ही नहीं कर रहे। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ तो रोज़ आएगी, मस्जिदें भी वही हैं, अज़ान भी वही है, नमाज भी वही है, लेकिन कुरान भी लेकिन छोड़ जाते हैं। तो इंसान भूल जाने वाला, जल्दबाज। तो ये मौका दिया जाता है उसको कि तुम अपनी सफाई कर लो, जिसको हम अपने कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़, आपको गोल्डन चांस मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं जो कभी कभार तो मिलती ये मिल रही हैं, और ये सब सदका है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और हमें इसमें एक काम और करना है, सफाई करनी है। हम अपने रिश्ते नातों के साथ क्या सलूक करते हैं, इर्द गिर्द वालों के साथ क्या करते हैं। मैं बज़ाहिर तो उम्रे को जा रहा हूँ, कितनों का हक मारा हुआ है मैंने, कितनों से मैंने कर्ज़ लेके मारा हुआ है, कितनों को ज़बान से तकलीफ़ दी हुई है। मेरे काहे के रोज़े, मेरी काहे की ईद फिर, अगर मैंने इस तरह सफाई ना की। और हम हुकूकुल इबाद मानते हैं, और हमारी अजीब मिजाज है, दूसरों की गलती के हम जनाब जज बन जाते हैं, अपनी गलती के वकील बन जाते हैं, अपनी गलती को ऐसी ये क्या है? इंसान क्यों नहीं सुधरता? पता है कि जाना है यहाँ से, कोई और साथ लेके कुछ नहीं जाना है, तो ये मौका मिला हुआ है, इसको गनीमत जाने। एक की 70 की जो है आवाज के एक देने पे 70 है, ज़कात, वादा फितरा, है, अल्लाह का 10 वादा, चीजें अल्लाह का वादा खुले है। आम सबके लिए, किसी एक के लिए यानी नहीं। ये वादा है, इसके उसमें कोई नहीं शक नहीं है। बेशक, बेशक। और शक वाली चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं। आपको कोई खबर दे कि पहाड़ के पीछे जनाब आपके खिलाफ तैयारी हो रही है, तो आप यकीन ना भी करें, मोहतात हो जाए। मोहताज डिफेंसिव है। यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा? ईमान के मामले में क्यों हम लापरवाह हो रहे हैं? तो हमें संभलना है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगला साल किसी की ज़िंदगी में है ऐसी है, या नहीं है। ऐसी है। तो कोशिश करे, सफाई कर ले, ताकि हम जब दुनिया में आए थे तो रो रहे थे, लोग हंस रहे थे। ऐसा ना हो कि हम जाएं, लोग हंस रहे हों और हम रो रहे हों, बल्कि ऐसा हो कि हम मुस्कुराते हुए जाएं, लोग रोएं कि कौन चला गया। अच्छी यादें छोड़ें, अच्छी बातें करें, अल्लाह ताला तौफीक दे। बाकी ये है कि जिसको कदर होगी उसके लिए ये कदर वाली रात है, अगर कदर नहीं है तो कोई उसके लिए उसमें फ़ायदा मैं नहीं। चाह रहा था कि आप ये भी बता दें कि बहुत से लोग नहीं ये कह लें कि उनके लिए ये रात बहुत अहम होती है पूरे साल में, वो कौन से अमाल हैं जो करें तो बेहतर हैं। मतलब ये है कि नमाज नफिल तो जितनी चाहें पढ़ना चाहें पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, लेकिन वो अमाल जो करें तो उसके लिए उनके लिए फ़ायदेमंद हों। देखें जी, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा, पहले सच्ची तौबा। ठीक। तौबा किसको कहते हैं? जो गलती हो गई उस पर शर्मिंदा, आइंदा वो गलती ना करने का पक्का इरादा। ये ना हो कि ज़बान पे तो तौबा है और दिल गुनाह की लज्जत से भरा हुआ है। हाँ सर, बिल्कुल। ये तमस्खुर होगा, मौकरी जिसको आप कहते हैं। सच्ची तौबा, जिनसे रूठे हुए हैं मनाएं, किसी का हक रोका हुआ है वो दें, और अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह किन चीज़ों से राज़ी होता है कि मैं फ़राइज़ की पाबंदी का वादा कर लूँ और उस पर अमल करूँ, मैं कुरान की तिलावत करूँ, सलात व तस्बीह पढ़ लूँ, नवाफिल पढ़ लूँ, और दुआ में कंजूसी ना करूँ। हाँ, दुआ में बड़ी कंजूसी होती है, हाथ फेरा और निकल गए फ़ौरन ही। बिल्कुल। यानी वो इमाम साहब अरबी दुआ करें तो आमीन नहीं कहते, कहीं गलत चीज़ तो नहीं मांग रहे कोई, ऐसी है। ये भी हो जाता है। तो दुआ करने में बुखल नहीं, और दुआ करते हुए यकीन के साथ करें और आजिज़ी के साथ करें। हो सकता है जो चले गए दुनिया से ईमान वाले, उनके लिए, और जो आपके जितने वाबस्तगान पूरे मुसलमानों के लिए, फ़लस्तीन, कश्मीर, आपके मुसलमान भाई जहाँ जहाँ परेशान हैं, और अपने वतन के लिए ये रमज़ान में मिला है। बेशक, बेशक।
یہ رمضان میں ملا ہے، شب قدر میں ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس وطن کی، اس کی تعمیر میں حصہ لیں، اس کی خرابی میں شامل نہ ہوں۔ بالکل جس طرح اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، نعمت عظمیٰ میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے صدقے ہمیں عطا کیا، اس کے لیے دعا کریں گے، ظاہر طور پہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم۔ اچھا علامہ صاحب، ایک کالر کا سوال تھا، میں چاہوں گا ختم ہونے سے پہلے بولیں، وہ جو دکھاوا کر کے زکوٰۃ فطرہ عطیات بانٹنا، ٹھیک ہے اگر کوئی بانٹ رہا بانٹے، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح آپ نے کہا تھا، تو 1 منٹ کا اس کے بھی وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو، یہ قرآن ہے۔ لائنوں ہم میں کھڑا جتاتے کرنا، ہیں، چھوٹی سی چیز بھی دکھا کے کرتے ہیں تو پھر ثواب چلا جاتا ہے۔ سم ویئر لائک اس دور میں کچھ مقامات پہ کرنا بھی پڑتا ہے ترغیب کے لیے، جی بالکل، ترغیب دوسروں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، مگر دکھاوا آ وہ ہر جائے ایک گا کے لیے نہیں ہے۔ جی ہر ایک کے لیے۔ یہ اگر بھی آپ واضح کرتے ہیں اکثر لوگ انہی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ بہرحال جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کرنا نہیں ہے تو دوسروں کو بھی پسند نہیں کرنا ہے، ہم نیکی کو کسی طرح ڈسکریج نہ کریں، بالکل اب یہ پالیسی۔ اور آخری جملہ اس پروگرام میں یہ کہوں گا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، یہ آپ اصول بنا لیں، نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، ٹھیک، کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں۔ بالکل اگر خطا ہو جائے تو اکڑے نہیں، کیونکہ اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہو جاتی، جب پکڑ ہوگی تو پھر اکڑ نہیں ہوگی، بالکل پکڑ سے ڈریں۔ ہمارے ہاں بہت ہے، جانتے نہیں ہو ہم چال کیسی ہے، لہجہ کیسا ہے، تو کوشش کریں۔ بالکل۔ اچھا نم صاحب، ایک چیز اور تھی، شب قدر ہو یا ایسی راتوں میں لوگ مساجد کی طرف بہت زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے، آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عید والے دن بہت آتے ہیں۔ ہم ایک ترغیب دینے کے لیے، پاکستان میں ہم مساجد کی جو حالت دیکھتے ہیں، واش روم سے وضو خانہ تک، وضو خانے کے بعد کارپیٹ، اور یہ کیا وجہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہو گئے، اتنے زیادہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، مجھے یہ فیلنگ ہی نہیں ہے، فیلنگ لیس ہو گیا۔ نہیں، کیا صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی بھی کرنا نہیں، صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی مسلک میں جائز ہے اور کسی میں ناجائز؟ نہیں، ایسے تو پھر کیا ہے؟ نماز پڑھنے تو پوری سجدہ گاہ پہ مٹی مٹی ہو تو رہی پھر کیا ہو، ہم کیا ہو گیا؟ مسلمان کو تو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم غیروں کے ہاں جائیں، صفائی ملتی ہے، ان کے کردار میں ہو نہ ہو، لیکن ان کے ماحول میں ہمیں ملتی ہے۔ تو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو سب سے زیادہ بہترین نمونہ بننا چاہیے تھا۔ اصل میں دین سے دوری، معلومات نہیں ہے، شوق نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، اور بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں۔ پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں نوجوان لڑکے ان راتوں سے پہلے دن میں مساجد پوری پوری دھو دیتے تھے، خود جا کے کام خود جا کرتے کے ہیں۔ کرتے، وضو خانے میں اترے میں صفائیاں ہو رہی ہیں۔ آج پتہ نہیں کیوں مایوس سمجھ رہے ہیں۔ اچھا مساجد میں یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنازہ بھی ادھر ہی ہوگا، ان کا ادھر ہی ہونا ہے جنازہ، پھر ان کے جو بچے آئیں گے وہ کیا ماحول لے کے جائیں گے؟ مساجد سے خوشبو، مساجد کا ماحول بہتر ہونا، ان راتوں میں ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے نا سوچنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ آ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا کیا خیال کر رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد رہ کر ہم شور کر رہے ہیں، موسیقی کر رہے ہیں، ٹیلی فون بند نہیں کرتے مسجدوں میں، مکہ میں بند نہیں کرتے، مدینہ میں بند نہیں کرتے، موسیقی بجاتے ہیں۔ یہ ہمارا کردار ہو گیا، تو ہمیں سدھرنا ہے۔ اگر نہیں سدھریں گے تو پھر یہ آگے جا کے بھگتنا پڑے گا۔ اگر میں گرین چینل سے جانا چاہتا ہوں، ایزی رہنا چاہتا ہوں، تو یہاں میں 4 دن اپنے لیے کچھ کر لوں، تو یہ موقع ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم بے نیاز بنے، بے نیاز تو اس کی شان ہے، اس کی ذات ہے۔ ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کافی سوالات بھی آتے ہیں جن کے روزے رہ گئے، مطلب کسی وجہ سے ہے یا کوئی قضا ہو گیا ہے، مطلب چھوٹ گیا روزہ، ان کے لیے بھی 1 منٹ کا بیان فرما دیا کہ اب وہ عید کے بعد وہ کیا کر لیں، اور وہ عید کے بعد کے جو 6 روزے ہوتے ہیں کہ جب آپ نے عید تک کا ذکر کر ہی لیا ہے تو عید کے 6 روزے کیا ہیں؟ جی وہ کیونکہ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو لے کے آئیں گے ایک کا بدلہ 10 دیں گے، تو 30 روزے یہ ہو گئے تو 6 وہ 36، 360 کا سال ہوتا ہے، تو جو وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کا گویا پورے سال کا روزہ ہو گیا۔ کسی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں وہ شوال پورے میں، مہینے میں اکٹھے رکھنے ضروری نہیں، ایک رکھا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، پورے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں۔ اور یہ جو روزے آپ کے رہ گئے جو قضا کرنے ہیں، یہ اگلے سال آنے آپ کا
اس موسم میں جب آپ کو آسانی ہو کر لیں، وہ آپ پر رہیں گے۔ صرف اس کو فدیہ دینا ہے جو ایسا ہو گیا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ورنہ جو صحت مند فدیہ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں عید کے بعد اس سے ان کو رکھنا ہوگا، وہ قضا، خواتین خاص طور پر کوتاہی نہ کریں۔ نہ کریں۔ ایک کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی آصف صاحب، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی سوال کیجیے گا۔ سوال یہ تھا کہ علامہ صاحب سے یہ پتہ کرنا تھا کہ میں ایک دفعہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، تو میں قرآن شریف پڑھتا رہا، پھر میں نے کہا تھوڑا سو جاؤں تہجد کے لیے۔ تو جب میں سو گیا تھا تو اس وقت مجھے خواب سا آیا، ایک بڑے سے بزرگ وائٹ لباس میں، وائٹ جادی، وائٹ جلفے، مجھ سے مسافہ کرنے لگے۔ تو جیسے ہی میں مسافہ کرنے کے لیے ان کی طرف بڑھا تو میرا سر جو تھا وہ دیوار میں لگا اور میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد میں پھر وضو کرتے اور قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گیا۔ تو وہ تعبیر پتہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ کیا تعبیر۔ میرے محترم، ہم لوگ خوابوں کے اور ذاتی معاملات کے جواب نہیں دیتے، لیکن یہ آپ کے لیے اچھا سائن ہے۔ بزرگ آئے ہیں تو قبولیت کی کوئی علامت ہے۔ اب سر ٹکرایا ہے تو کوئی کمی رہ گئی ہے کہ پورا مسافہ نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی قبولیت کی علامت ہے۔ خواب سر عام نہیں سنانا چاہیے، انفرادی طور پر پوچھ لیا کریں، یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے جو دیکھا اچھا دیکھا، آپ کے لیے اچھا ہے، اللہ بہتر کرے۔ کلامات آخر۔ جی میرا یہی ہے کہ میں تمام ناظرین، سامعین جو اتنے مجھے جانتے ہیں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ کی رضا کے لیے مجھ سے کوئی تکلیف آپ کو پہنچی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اپنے گھر والوں سے، ارد گرد والوں سے آپ بھی معافی چاہ لیجئے، اور کوشش کیجئے کہ اللہ سے سچی معافی چاہ لیں تاکہ وہ معاف کر دے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے، ہمارا وطن خوشحال ہو، ہماری دنیا آخرت بہتر ہو۔ اللہ کرے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ہم صاحب۔ ناظرین کرام، پروگرام میں ہماری آئندہ بھی یہی کوشش رہے گی اور پورے رمضان یہی کوشش رہی کہ ایسا کانٹینٹ آپ کے سامنے پیش کیا جائے جو کہ یقینی طور پہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، الغرض پوری مسلم امہ کے لیے جو ہے سودمند ثابت ہو، اس سے کچھ سیکھیں اور سیکھ کے اپنے جو اعمال ہیں اس میں بہتری لے کے آئیں۔ تاخراتیں چل رہی ہیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ فیوچر میں بھی جتنے پروگرامز ہوں اس میں اچھا کانٹینٹ آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ ہمارے لیے بھی ثواب جاریہ ہو، اور یقینی طور پہ جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں ان کے لیے بھی وہ ایک فلاح اور بقا اور سلامتی کا رستہ بنے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ سرکار میری بات بنائے